اس صورتحال میں تو مریضہ کو علاج کے ساتھ جذباتی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا گھر میں اس کے دوسرے بہن بھائی موجود نہیں؟ میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا، 2 بیٹیاں۔ بیٹا پاکستان نیوی میں انجینئر ہے، اس کی ڈیوٹی کراچی میں ہے۔ ایک بیٹی کراچی میں پڑھتی ہے۔ یہاں ہم میاں بیوی ہیں اور مارو۔ ہم بھی زیادہ تر کراچی میں ہی رہتے ہیں، بس کبھی کبھار فطرت کے قریب رہنے کے لیے یہاں چلے آتے ہیں اور گرمیوں کی 3-4 مہینے گزار کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس دوران خادم نے چائے اور لوازمات میز پر رکھ دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیگم ملک افروز بھی آ گئی تھیں۔ وہ بہت سنجیدہ اور افسردہ لگتی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بیٹی کی صحت کے حوالے سے وہ سخت پریشان تھیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ مارو کو جگانے کی کوئی تدبیر کرتے ہیں۔ وہ چائے پی کر فارغ ہوئے تو اطلاع ملی کہ مارو جاگ گئی ہے۔ ڈاکٹر تیمور ملک افروز کی رہنمائی میں حویلی کی بالائی منزل پر گیا۔ وہاں ایک کشادہ کمرے میں ماروخ اپنی پلنگ پر نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں بند اور سبھی چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ چہرے کے خطوط کھینچے ہوئے تھے جس سے دل کا کرب اور تناؤ جھلک رہا تھا۔ آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر تیمور نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے اس کی خیریت پوچھی۔ نبض، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا۔ بلڈ پریشر کے علاوہ سب نارمل تھا۔ اس دوران ماروخ ایک خاموش اداسی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر تیمور نے اس سے جو بھی پوچھا بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تب اس نے اسے ایک انجیکشن لگایا، ایک آدھ دوا تبدیل کی اور اگلے دن پھر آنے کا کہہ کر واپس چلا آیا۔ اگلے دن ماروخ کی حالت بہت بہتر لگ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر تیمور کی باتوں کا مختصر جواب بھی دیا تھا۔ یہ 8-10 دن کے بعد کی بات ہے۔ ڈاکٹر تیمور او پی ڈی میں معمول کے مطابق مریضوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ اتفاق سے اکا دکا مریض ہی اس دن چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ وہ سر جھکائے موبائل اسکرین پر کچھ پڑھ رہا تھا کہ کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر مریض کی طرف دیکھا، پھر ٹھٹک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ماروخ بیٹھی تھی۔ اس کی حالت بہت بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے کی زردی اور نقاہت بھی کم تھی اور زندگی اور تازگی کی رمق جھلک رہی تھی۔ اوہ، آپ خود چل کر آئی ہیں، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے طبیعت اچھی ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، فی الحال ٹھیک ہوں، کل کا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کل کی فکر کرنی بھی نہیں چاہیے۔ انسان اپنی قوت ارادی سے بڑی بڑی بیماریوں کو شکست دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ بس حوصلہ رکھیں، وقت پر دوائیں استعمال کریں، گزرے کل کو بھول کر زندگی کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ وہ کچھ نہ بولی، سختی سے ہونٹ بھینچے چند ثانیے کھڑکی کی شیشوں سے باہر دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، زندگی کی رونقیں باقی ہوں تو ان سے لطف اٹھاؤں نا ڈاکٹر صاحب۔ جب ہر طرف ویرانی ہو تو زبردستی کی موج مستی کیسی ہوگی؟ خیر، میں یہاں پلگام کسی کام سے آئی تھی۔ بابا کا حکم تھا کہ آپ سے مل کر بلڈ پریشر وغیرہ بھی چیک کرا لوں، سو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ اچھا کیا آپ نے، میں خود بھی حویلی آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس بہانے ملک صاحب سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ بابا نے میری وجہ سے بہت پریشانیاں جھیلی ہیں، یہ سوچتی ہوں تو خود پر غصہ آتا ہے، وہ دکھ سے بولی۔ ماں باپ کا خمیر بنا ہی ایسی مٹی سے ہے ماروخ صاحبہ، اولاد کے دکھ سکھ میں وہ خود کو بھول جاتے ہیں، اس نے کہا۔ ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ جب اس نے بلڈ پریشر آلے کا کف اس کی کونھی کے اوپر باندھا تو اس کی سفید جلد پر نیلی رگیں ابھر آئیں۔ وہ جسمانی لحاظ سے بہت دبلی پتلی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ دھیرے سے ہنس کر بولی، پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ سال پہلے میں بہت موٹی تھی، سب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اب پرانی تصویریں دیکھتی ہوں تو میں خود بھی ہنسنے لگتی ہوں۔ ملک صاحب سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ ایسے المیے آسانی سے بلائے نہیں جاتے، لیکن وقت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تیمور نے اسٹیتھوسکوپ کانوں سے لگاتے ہوئے کہا، ویسے آپ کا بلڈ پریشر اب بہت نارمل ہے،
اسے بہتر تو نہیں کہہ سکتے مگر خطرے کی کوئی بات نہیں۔ وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، ارے ڈاکٹر صاحب، ذرا سا بلڈ پریشر کم ہوا تو مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اپنی بیماری کے دوران بہت دفعہ میں موت کا دروازہ کھٹکھٹا کے واپس آئی ہوں۔ کیا ہوتا اگر دروازہ کھل جاتا اور مجھے ابدی سکون مل جاتا؟ ایسی بات نہ کریں، آپ کی ذات سے اور بھی بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں۔ کسی ایک کے بچھڑنے کا دکھ سب سے منہ موڑنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ڈاکٹر تیمور کی طرف دیکھا۔ جھالر سے پلکوں کی اور سے جھانکتی اس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور مایوسی بھی۔ پھر گہری سانس لے کر بولی، آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ان چند دنوں میں آپ کے علاج سے مجھے بہت افاقہ ہوا ہے اور باتوں سے حوصلہ بھی مل رہا ہے۔ ایک بات بتانا بھول گئی، بابا کا ایک پیغام آپ کو پہنچانا تھا۔ جی حکم کیجیے۔ بابا پر آپ نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے، وہ ہر وقت آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہلوایا ہے کہ اگر آپ قبول کریں تو آج رات کا کھانا ان کے ساتھ کھا لیں۔ ہمارا ڈرائیور آپ کو آ کر لے جائے گا اور واپس بھی چھوڑ دے گا۔ میں ان کے خلوص کو بالکل نہیں ٹھکراؤں گا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں خود آ جاؤں گا، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ شام وہ ہاسٹل کے لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ گلباز نے آ کر مطلع کیا کہ ملک افروز کا ڈرائیور آ گیا ہے۔ اس نے آخری گھونٹ بھرا اور جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ پارکنگ ایریا میں سفید کرولا کھڑی تھی۔ 1 گھنٹے سے ذرا کم وقت میں وہ حویلی پہنچ گیا۔ ملک صاحب نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا، بڑی عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا، پھر ممنونیت بھرے لہجے میں بولے، ڈاکٹر صاحب، آپ کے قدم حویلی کے لیے بڑے مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ آپ نے 2-3 دفعہ معروف بیٹی کا معائنہ کیا، اس کی دوائیں تبدیل کیں۔ شاید ان کی وجہ سے یا پھر آپ کی حوصلہ بخش باتوں کی وجہ سے اب وہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے ملک صاحب، اس نے انکساری سے کہا۔ آج صبح وہ اسپتال آئیں تو میں خود حیران رہ گیا تھا، وہ بہت حشاش بشاش اور صحت مند لگ رہی تھیں۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے کے لیے ہم ترس گئے تھے۔ ملک افروز بھرائی ہوئی آواز میں بولے، آج تو وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہے، آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ مجھے خوشی ہے ملک صاحب کہ معروف صاحبہ کسی بہانے زندگی اور زندہ دلی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان کی یہ حالت برقرار رہے۔ اس کے مزاج اور صحت کی یہ خوشگوار تبدیلی آپ کی وجہ سے رونما ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہی اسے برقرار رکھنے میں مدد کریں۔ اس کے مزاج اور صحت کی یہ خوشگوار تبدیلی آپ کی وجہ سے رونما ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہی اسے برقرار رکھنے میں مدد کریں۔ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، بس یہ درخواست کروں گا کہ مارک کو کچھ وقت دے دیا کریں۔ اپنی باتوں اور صحبت سے اسے ماضی کی پرعذاب یادوں سے نکال کر حال میں خوش رہنے کا حوصلہ دے دیں۔ آپ جتنی چاہے اپنے وقت کی فیس مجھ سے لے لیں۔